بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز صارفین، آج کا ہمارا واقعہ جنگ خندق میں حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے جو کوفہ کے رہنے والا تھا کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو تم کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ ہم جان نثار کیا کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگا، سنیے چچا، اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاتے تو واللہ آپ کے پاؤں بھی زمین پر رکھنے نہ دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہو یا کیونکہ خوف کی، بھوک کی، سردی کی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا، ہے کوئی جو جا کر خبر لائے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول اس سے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے گا۔ اس بار میں کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوا تو بھی کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے تپے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر مینا رام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، اب تو کھڑا ہوئے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تو جا اور دیکھ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھ جب تیرے پاس کوئی واپس پہنچ جائے تو نیا کام نہ کرنا۔ میں نے خوب کہہ کر اپنی راہ لے لی اور جرأت کر کے مشرق میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے ہٹا دی ہیں، خیموں کی چوبیاں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے اور کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند آواز میں کہنے لگا، اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھ سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی اپنے پاس جو ایک قریشی نوجوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں ہوں۔ پھر ابو سفیان نے قریشیوں میں، ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ جلا نہیں سکتے، خیمے اپنی جگہ پر نہیں رہے، میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے واپس جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اپنے پاؤں مارا کہ وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا موقع تھا کہ میں ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں اپنے لشکر میں پہنچتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے جو آپ کی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے اوڑھ دی، پھر رکوع سجود کیا اور میں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے پاس واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب چلا تو باوجود کھڑکھڑا کے سردی کی قسم اللہ کی، جو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ میں اس میں یہ بھی کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا تو اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے
کانپ رہے تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچانا، اس کمان چڑھیا اور وہ بالکل سامنے تھا۔ ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمان دیا، یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو وہ چوکنے ہو جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور نے اپنی چادر مجھ کو اوڑھ دی اور میں جب اوڑھ کر لپیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک سویا رہا۔ میں صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے، بیدار ہو جا۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کو زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش تم جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب ہوتا کہ ہم باوجود نہ دیکھنے کو پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ امید ہے آپ سب بہن اور بھائیوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ویڈیو کے لائک کریں۔